أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بیٹے، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمارے پورے مشکلات کو دور فرمائے۔ آج کی زندگی بہت مشکل سے ہم لوگ گزرتے ہیں۔ بازار میں نہیں جا سکتا ہے، ٹور نہیں جا سکتا ہے، مسجدوں میں جانے میں مشکل پڑتا ہے، مدرسے میں نہیں پہنچ سکتا ہے، استادوں سے ملنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اسکول میں پہنچنا مشکل ہے۔ کتنے مشکلات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ تمام مشکلات کو دور فرمائے، پورے بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو بچائے۔ انشاءاللہ آج ہمارے عقیدہ کلاس میں پہلا سبق ایمان ہے۔ بیٹے، ایمان بولے تو کیا مطلب ہے؟ ایمان ہم لوگ بولتے ہیں وہ مومن ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن بولے تو کیا ہے؟ مومن بولے تو جس کو ایمان ہے اس کو مومن بولتے ہیں۔ جس کو ایمان ہے اس کو مومن بولتے ہیں۔ ہم لوگ دل سے کچھ باتیں ہیں وہ ماننے وقت، وہ اس پر پکا یقین رکھنے وقت ہم لوگ مومن بنتے ہیں۔ کتنے باتیں ہیں؟ 7 باتیں ہیں۔ 7 باتوں سے 6 باتیں کتاب میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک بات آخر میں ہم لوگ بتائیں گے، تو آپ لوگ اچھے سے دھیان دیجئے۔ یہ 7 باتوں پر ہم لوگ ایمان لائے تو ہم لوگ مومن ہو جائیں گے۔ اگر یہ 7 باتوں پر ایمان نہیں لائے تو معاذ اللہ ہم لوگ کافر بنیں گے۔ تو سبق میں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لائے ان سب باتوں میں نبی کو تصدیق کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کیا باتیں بتائے وہ پورا ہم لوگ دل سے ماننا ہے۔ حضور ہم سے جو بتائے وہ خدا سے بتا رہا ہے۔ خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے رہا ہے۔ ملک جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت پورے ان کے احکام، ان کے دین، ان کے شریعت حضور کو پہنچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہا ہے۔ تو حضور کیا کیا باتیں بتائیں؟ حضور کا نام کیا ہے بیٹے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا کیا بتایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا بتایا ہے اس پر ہم لوگ ایمان لانا ہے، تصدیق کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ جو ایمان لایا وہ ہے مومن۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو ایمان نہیں رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ ہمارے اعمال قبول کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ رب العزت
خدا تعالی ہمارے پورے اعمال کو قبول کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ارکان ایمان 6 ہے، کتاب میں 6 گنا ہے، انشاءاللہ آخر میں ایک اور بھی ہم لوگ بتائیں گے، تو کتنا ہوگا ٹوٹل؟ 7 ہو جائیں گے۔ پہلے بات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ہمیں کون پیدا کیا ہے؟ ہمیں کون کھانا کھلاتا ہے؟ ہمیں کون پانی پلاتا ہے؟ پورے کون ہے؟ خدا تعالیٰ ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں بولے تو کون ہے؟ ہم لوگ سنتے ہیں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، ایسے بہت ملائکوں کو، فرشتوں کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ اللہ کے ایک نوع کے مخلوقات ہیں، اللہ ان کو پیدا کیا ہے، ان کو بہت ذمہ داریاں دیا ہے اللہ رب العزت، بہت ذمہ داریاں دیا ہے۔ رقیب عتید ہے ادھر، رقیب علیہ السلام، عتید علیہ السلام، کس کے لیے ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ہم لوگ کچھ نیکیاں کیے تو وہ لوگ وہ لکھتے ہیں، کچھ گناہ کیے تو وہ بھی لکھتے ہیں، پورے رپورٹ کرنے کے لیے کون ہوتے ہیں؟ رقیب علیہ عتید علیہم السلام ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ملائکہ ہیں، ان کو بہت سارے ذمہ داری اللہ رب العزت دیا ہے، وہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ کیا کیا کتابیں اللہ رب العزت دیا ہے؟ پاک قرآن کس کو دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پاک انجیل کس کو دیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون سا کتاب دیا ہے؟ تورات دیا ہے، تورات دیا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو کون سا کتاب دیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کو زبور دیا ہے۔ ایسے کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت ان کے انبیاء کو، کچھ انبیاء کو کتابیں دیا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ کی مرسلین پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مرسل ہے، رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام اپنے پورے انسان کو، پورے جنوں کو پہنچانے کے لیے پیغمبر لوگ ہیں، ان کو رسول بولتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس میں سے ایک ہے، موسیٰ علیہ السلام اس میں سے ایک ہے، داؤد علیہ السلام اس میں سے ایک ہے، آدم علیہ السلام اس میں سے ایک ہے۔ ایسے بہت مرسل لوگ ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ پانچویں بات یوم آخرت پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یہ دنیا ہے، دنیا سے ہمیں روانہ ہونا ہے، موت سے ہم لوگ یہ دنیا سے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ اس کے بعد زندہ ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ زندہ ہونے سے ہمارے آخرت شروع ہو گئی، ادھر سے پورے باتیں فیصلہ ہوتے ہیں، جنت فیصلہ ہوتے ہیں، جہنم فیصلہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو جنت میں شامل فرمائے۔ وہ ہے یوم آخرت، وہ یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، آخرت کے وہ دن پر ایمان لانا ہے۔ چھٹی بات اس بات پر ایمان لانا کہ ہر نیکی اور ہر برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ ادھر کورونا وائرس ہو رہا ہے، کون اس کو پلان کیا ہے؟ کون اس کو ادھر لایا ہے؟ خدا تعالیٰ ہے۔ مشکلات ہو رہے ہیں، طوفان ہو رہے ہیں، کون لاتے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ اچھی باتیں ہمیں اللہ رب العزت کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اسی طرح بیماری بھی دیتے ہیں،
اسی طرح بیماری کو شفا بھی دیتے ہیں۔ یہ پورے کرنے والے کون ہے حقیقت میں؟ خدا تعالیٰ ہے۔ خدا تعالیٰ یہ پورا کر رہا ہے، وہ سب کچھ پلان کر رہا ہے، مستقبل کے باتیں، فیوچر کے باتیں، آنے والے زمانے کے باتیں پورے کون پلان کر رہا ہے؟ خدا تعالیٰ ہی پلان کر رہا ہے۔ ہم لوگ ایک سفر کرنے وقت، ایک ٹور جانے وقت ہم لوگ پلان کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت سب کچھ، ہمیں کب زندگی دینا ہے، ہمیں کب موت دینا ہے، کون پلان کیا ہے؟ ہمیں کب بارش دینا ہے، ہمیں کب پیسہ دینا ہے، ہمیں کب ملک دینا ہے، ہمیں کب پانی دینا ہے، ہمیں کب کھانا دینا ہے، کون پلان کیا ہے؟ خدا تعالیٰ پلان کیا ہے۔ پورے کنٹرول کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے۔ سب کے پلاننگ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کو ہوتا ہے۔ تو ہر ایک نیکی، ہر ایک برائی پورے اللہ کے طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ پورے اللہ رب العزت کیوں کر رہا ہے؟ برائی بھی اللہ کیوں فیصلہ کر رہا ہے؟ سورۃ الملک میں اللہ فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ پرابلم ہونے وقت، کورونا ہونے وقت، بیماری ہونے وقت، مشکلات ہونے وقت کون اچھے سے عمل کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے، وہ امتحان لینے کے لیے۔ امتحان میں کیا کیا ہوتے ہیں؟ صرف سمپل سوالات ہوتے ہیں؟ نہیں، ہارڈ سوال ہوتے ہیں، مشکل سوالات ہوتے ہیں، ہے نا۔ کوشچن پیپر میں سمپل سوال بھی ہوتے ہیں، ہارڈ مشکل سوال بھی ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ امتحان لے رہا ہے استاد۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں امتحان لے رہا ہے یہ مشکلات سے۔ مشکلات ہونے وقت کون صبر کرتا ہے؟ نیکیاں ہونے وقت، خوشحالی ہونے وقت کون اللہ رب العزت کو شکر گزار ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت۔ سے 6 باتیں کتاب میں گنا ہے، 7واں ایک بات بھی آپ لوگ پڑھیے، بعث پر ایمان لانا ہے۔ بعث پر ایمان لانا مطلب یہ زندگی ختم ہونے بعد ہم لوگ قبر میں پہنچیں گے، پھر آخرت کے لیے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ وہ دوسرے زندگی کو بعث بولتے ہیں۔ دوسرے مرتبہ ہم لوگ زندہ ہو جائیں گے آخرت کے لیے، وہ زندگی کو بعث بولتے ہیں۔ ایسے 7 باتیں کتاب میں، 6 باتیں گنے۔ اللہ رب العزت ہمیں مؤمنوں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ اچھے سے سمجھیے آپ لوگ، اور تدریبات میں مشق میں آئیے۔ جواب بتائیں، پہلے جواب بتائیں، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کیا ہے جواب؟ پہلے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لائے ان سب باتوں میں نبی کو تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ دوسری سوال، مومن کہتے ہیں کس کو؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے، جو یہ باتوں کو ایمان لائے وہ مومن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لائے ان سب باتوں کو نبی کو تصدیق کون کرتا ہے؟ وہ مومن ہے۔ جو ایمان لایا وہ مومن ہے۔ تیسرا، اعمال قبول کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے۔ چوتھا، ارکان ایمان کتنے ہیں؟ ہم لوگ کتنے گنے؟ کتاب کا 6 اور مل کے ایک 7 گنے، وہ آپ لوگ لکھیے ارکان ایمان، انشاءاللہ اچھے سے پڑھیے۔ اس کے جوابات آپ لوگ کاپی میں لکھیے انشاءاللہ، اور بھی اچھے سے کوشش کیجیے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا
رب صل عليه وسلم.